السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز کی خصوصی نشریات۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ریاض احمد جمالوی صاحب، خطیب ہیں جامعہ مسجد تاج ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آج ہم آپ سے چاہیں گے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سر جی، صدقہ فطر ایک ایسا عمل ہے کہ جب ایک انسان ادا کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے روزے کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب ان کو امیروں کی طرف سے صدقہ فطر ملتا ہے تو اس وجہ سے ان کے بچوں کو کچھ رزق وغیرہ مل جاتا ہے، اور ان کے بھی لوگوں کے اچھی بھلی طریقے سے عید گزر جاتی ہے، خوشیوں میں وہ الحمدللہ شریک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت جو ہمارا دور جا رہا ہے اس میں صدقہ فطر فی کس کتنا بنتا ہے؟ جی، یہ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 کلو اور 50 گرام یہ گندم یا اس کا آٹا جو وہ استعمال کر رہے ہیں جی، اس کی قیمت یا وہ گندم اور آٹا یہ کسی مطلب غریب گندم یا آٹا دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت اور پیسے بھی دے سکتے ہیں، بالکل۔ اور اگر یہ ادا نہیں کرتا تو ربی صاحب تو آدمی کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، تو جب یہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ پاک کے دربار میں اس کا روزہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو شرف قبولیت مل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اب آج کل مطلب کم سے کم کتنا بنتا ہے نقدی میں؟ ہاں سر جی، یہ تو اگر کسی کے پاس وہ بات ہوگی کہ گندم یا جو یا کھجور یا وہ تو مطلب اس کے مطابق ہے امیر غریب کے حساب سے جی، اصل میں یہ جس کے پاس یعنی جو 7.5 تولہ سونا موجود ہو یا 52 تولہ چاندی موجود ہو یا اس مالیت کے پیسے صاحب نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ہاں جی، اسی کو جو ہے مطلب لازم ہے اس پر کہ وہ صدقہ فطر ادا کر لے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جی سر۔ تو اچھا، جو مستحق ہے اس کی کیا حیثیت؟ مستحق جو صاحب نصاب نہ ہو، غریب اور نادار ضرورت مند ہو، اس کو دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر میں اور صدقے میں یہ بھی ضروری اور لازمی ہے کہ اگر اپنے خاندان کے اندر ایسے غریب اور نادار لوگ موجود ہوں، یعنی آپ کا بھائی ہے آپ سے الگ ہے اور وہ غریب ہیں، آپ اس کو دیں، اپنے بھتیجے کو دے سکتے ہیں، اپنے بہن ہمشیرہ کو دے سکتے ہیں اگر وہ آپ سے الگ ہے اور غریب اور نادار ہے۔ تو اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک تو صدقے کا حق ادا ہوگا اور دوسرا قرابت کا حق ادا ہوگا۔ تو اسلام چونکہ قرابت پر بھی زور دیتا ہے تو یہ صدقات جو ہے نا اپنے عزیز و اقارب کو بھی آپ دے سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہمسائے اور پڑوسی ہیں، ہاں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ غریب اور نادار انسان کی ضرورت کو سمجھتا ہے، کیونکہ جب عید کے دن آپ کے بچے خوشی کے ماحول میں ہوں گے اور وہ غمگین و پریشان ہوں گے تو آپ کا دل بھی جو ہے پریشان ہوگا کہ یار یہ ان کے بھائی اگر دولت وغیرہ ہوتی تو یہ بھی خوشی کے ساتھ ہماری عید بنا لیتے، تو ان کی بھی ضرور مدد کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے ضرور کرنا چاہیے، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے سبحان اللہ، بالکل۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے اس راستے سے جاتے تھے کہ جس راستے میں آپ کی زیارت کے لیے اور غریب اور نادار لوگ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور ان کی مدد بھی فرماتے تھے، ان کو زیارت بھی عطا فرماتے تھے اور پھر عیدگاہ چلے جاتے اور پھر عید کی نماز پڑھانے کے بعد پھر سرکار دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے تاکہ دیگر لوگ جو دیگر گلیوں میں موجود ہوں گے ان کی مدد اور خدمت بھی کر سکوں، صدقات و خیرات بھی دے سکوں اور ان کی زیارت بھی میں کر سکوں اور وہ میری زیارت کر سکیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور چاند نظر آ جائے گا تو پھر وہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، سبحان اللہ، انعام کی رات ہوگی، تو اس رات کے حوالے سے تھوڑا سا وہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات پوری میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات یعنی لعب میں نہیں گزارنی چاہیے، عیاشی میں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ جس طرح انسان رمضان شریف کی راتوں کو یعنی عبادت کرتے تھے اور ریاضت کرتے تھے، ہاں تو اسی رات کو بھی اللہ کی بندگی، عبادت اور ریاضت میں گزارنی چاہیے تاکہ اللہ کا کرم ہو جائے اور اسی رات کی برکت سے وہ بھی مغفرت شدہ لوگوں میں شامل ہو سکے۔ جی صحیح۔ اچھا، یہ بتا دیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ صرف ہم نے عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا ہے یا اس سے پہلے بھی ادا کرنا ہے؟ ہاں، عید ضروری نہیں ہے جی،
بہتر تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کی جائے، جی جی لیکن علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ پورا مہینہ لوگوں کے روزمرہ معمولات ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، اگر آدمی ماہ رمضان کے اندر ادا کر لے یا رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو کر سکتا ہے، تاکہ جس آدمی کو ضرورت ہو کسی چیز کی بر وقت اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی خرید سکے اور کھانا وغیرہ بھی اس کو فراہم کر سکے، تو آدمی پہلے بھی دے سکتا ہے، پابندی نہیں اس کے لیے۔ صحیح سے لیکن وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، ہم 3 دن عید مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو خوشیاں منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اب سارا ماہ رمضان ہم نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارا، نماز تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور نمازوں کی پابندیاں بھی کی، تو پھر 3 دن جب ہم عید مناتے ہیں تو لیلۃ الجائزہ اور عید کی جو چاند رات ہوتی ہے ہمارے، تو ہم اس میں پھر لہو و لعب میں اور مشاغل میں۔ سر یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا تمہیں اللہ کا رسول حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ 3 دنوں کے اندر ہم اسی ایک آیت پاک پر بلکہ پوری زندگی میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ میرا ہاتھ اٹھتا ہے، اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہوتی، یا میں زبان سے کوئی بات کرتا ہوں یہ کوئی اسلام کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی، یا میری آنکھوں سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، تو جب ایک انسان اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر گناہ سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اعمال صالحہ پر پابند رہتا ہے، تو اس سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انہوں نے جو سارا مہینہ روزہ رکھا، صدقات دیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح پڑھتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، تو ان ایام کے اندر بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی شیطانیت کی طرف مسلمان کو راغب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو۔ بہت شکریہ مولانا آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔